خاتمہ مکمل کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے جیسے قیامت قریب آئے ویسے ویسے ایسے فتنے آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. مفہوم ہے حدیث کا، اور وہ یہ کہ جس طرح سے اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں نا، اور جب سورج نکلتا ہے دوپہر کا ٹائم صبح کا ٹائم دیکھیں تو جو سوراخ ہوتا ہے گھر کے اندر، اس سوراخ سے روشنی آتی ہے اندر گھر میں، ہے نا، اور اس روشنی میں باریک باریک ذرے دکھتے ہوں گے. دھیان دیجیے، اس کو ہوا منصورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کر کے پکڑ لو تو دکھائی نہیں پڑیں گے، وہ اسی میں دکھائی پڑتے ہیں. تو مفہوم ہے حدیث کا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو فتنے ایسے ہی آئیں گے، اس سے زیادہ آئیں گے. لہٰذا بچاؤ اپنے ایمان. کیسے بچے گا ایمان؟ کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ ہمیں بتانے کے لیے باقاعدہ پورا مہینہ کا ہمیں ہو سکتا ہے. یہ بات جان لو، ہم غلط ہو سکتے ہیں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، پوری امت غلط. 1460 جو امت کا طریقہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ انفرادی طور پہ غلطی کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ نے امت کو اس غلطی سے محفوظ رکھا ہے. اللہ نے اس امت کو مجموعی طور پر معصوم رکھا ہے. یعنی مجموعی طور پر امت غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور جس چیز پر امت جمع ہو جائے وہ غلط. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی قیامت تک غلطی پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس کا الٹا کیا ہوا؟ اگر کسی بات پر جمع ہو گئی تو جان لو کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی دلیل اور مضبوط دلیل ہے. اسی کو توڑ کر کے ہلاکت میں لوگ پڑ جائیں گے. تو آج قرآن پاک کا درس ہے وہ بڑا خوبصورت ہوگا اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو، اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز تو بتا دیں کہ دلیل کتنی ہے؟ 4. کتنے دلیل ہوتے ہیں؟ 4 دلیل. عقیدے میں بھی دلیل 4 اور شریعت میں بھی دلیل 4. اگر کوئی عقیدے والی بات ہوگی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیل ہے، اور اگر کوئی شریعت کے مسائل والی بات ہوگی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیل ہے. اب یہ 4 کون سے ہیں؟ یہ 4 کون سے ہیں بتا چکا، پھر سے جان لو. عقیدے والی اگر کوئی بات ہوگی تو اس کی جو دلیل 4 ہے وہ قرآن، حدیث، سواد اعظم، عقل صحیح. قرآن، حدیث، سواد اعظم، عقل صحیح. اس کو آپ حفظ کر لیں، زبان پہ اس کو جاری کر لیں. یہ 4 دلیل ہے، اور یہ دلیل ہم نے آپ نے بھی نہیں بنائی، اللہ کی طرف سے اس طرح کا ہے کہ قرآن میں دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دلیل ہے، عقل صحیح میں دلیل ہے، امت کا اجماع بھی دلیل ہے. ادھر بھی شریعت کے مسائل میں 4 دلیل. مثلا میں کہتا ہوں کہ فلاں چیز اسلام میں حرام ہے. کیا کہتا ہوں؟ فلاں چیز. تو آپ ہم سے اس طرح پوچھیں گے کہ حضرت حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یا تو اس کی دلیل جو ہم نے کہا ہے اس کی دلیل تو قرآن میں ہوگی، یا حدیث میں، یا اجماع میں، یا قیاس میں. ہم نے آپ سے کہا کہ یہ کام مت کرو، تو آپ ہم سے اس طرح پوچھیں گے آپ نے جو روکا ہے اس کام کی دلیل کیا ہے؟ نہ کریں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل تو قرآن میں ہوگی، یا حدیث میں ہوگی، یا اجماع سے ثابت، یا قیاس. اگر اس سے نہیں ہے تو ہمارا روکنا ہی، ہمیں روکنے کا حق نہیں. تو یہ آپ ذہن میں بٹھائیں، نہ سمجھ میں آئے دوبارہ بار بار پوچھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اتر گئی تو مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی بچیں گے انشاءاللہ، اپنی نسلوں کو بچا لے جائیں گے. اس لیے کوشش کر رہا ہوں. مثلا ہم نے کہا میرے بھائی خنزیر جو ہے نا، خنزیر یہ حرام ہے. کیا کہا میں نے؟ خنزیر حرام ہے. تو آپ ہم سے کیا پوچھو گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے جو حرام کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے. میں نے کہا بھائی کتے کا گوشت، کتا کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کہاں سے لاؤں گا میں؟ 4 میں سے کہیں سے تو لاؤں گا نا. اس کی دلیل حدیث میں. کہاں پہ ہے؟ حدیث میں. اسی طرح سے جب بھی کچھ اس طرح سے روکوں گا، حرام ناجائز کہوں گا، منع کروں گا آپ کو، تو ہم کیا پوری دنیا
چار میں کوئی بھی منع کرے، محدث ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، کوئی سب کی قانون ہے، تو اس کو ان چاروں میں سے کوئی ایک دلیل پیش کرنی ہوگی، اور اگر ان چاروں میں نہیں ہے منع تو آپ بھی منع نہیں کر سکتے، ان چاروں میں کہیں بھی منع ہے تو آپ بھی منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر عقیدے والی بات ہے، میں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں یہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، کیا کہا؟ سارے صحابہ سے افضل ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، تو آپ کیا پوچھو گے مجھ سے دلیل کیا ہے؟ کیا پوچھو گے؟ دلیل کیا ہے؟ تو یاد رہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کا ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ اس کا تعلق جو میں نے بتایا تھا وہ تعلق مسئلے سے تھا۔ ابھی چونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے تو یا تو ہم قرآن سے دکھائیں کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے، یا حدیث سے دکھائیں کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے، یا سواد اعظم سے دکھائیں یا عقل صحیح سے دکھائیں۔ تو قرآن میں شان صدیق موجود ہے، حدیث پاک میں ہزاروں اشارے موجود ہیں کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے، اور سبحان اللہ سواد اعظم کا اس پر اتفاق ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ سب سے افضل ہے، ان چاروں میں سے ایک جگہ اس کا ثبوت مکمل طور سے موجود ہے کہ ہاں یہ سب سے افضل ہے۔ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے، سارے نبیوں سے، آپ کہو گے دلیل، تو پھر ہم آ جائیں گے چار پر کہ ان چاروں میں سے یہ بات کہیں سے ثابت ہونا چاہیے، اگر یہ چاروں سے ثابت نہیں ہے تو میرا کہنا غلط ہوگا، اور اگر ثابت ہے تو پھر جائز ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ نقطے سے اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، کیا لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال صحیح نہیں ہے، سوال ایسا ہے کہ چاروں دلیلوں میں کہاں ہے؟ جب دلیل چار ہیں تو صرف نام قرآن کا کیوں؟ جب دلیل چار ہیں تو چاروں میں کہاں ہے یہ بتاؤ، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں کہاں ہے؟ صرف قرآن کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ قرآن میں ہوگا تبھی مانیں گے، باقی تینوں کو آپ نہیں مانتے؟ پھر تو آپ برباد ہو گئے۔ اگر آپ کہتے نہیں قرآن و حدیث میں دکھاؤ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو قرآن میں ہوگا وہ مانیں گے، جو حدیث میں ہوگا وہ مانیں گے، باقی کو پھر بھی آپ غلط ہو، اس لیے کہ دلیل چار ہیں تو چاروں میں دیکھا جائے گا، اور چاروں دلیل کس نے بنایا، کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر اپنی لطف کی بات بتاتا ہوں آپ کو، کیسے بھینس کی قربانی کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کرتے ہیں، بھینسے کی بھی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے شریعت کا، یا عقیدے کا نہیں، شریعت کا مسئلہ، تو چاروں میں سے کہیں ثابت ہونا چاہیے نا، تو قرآن میں سے کہیں نہیں ثابت ہے بھینس کی قربانی کرنا، کہیں نہیں ثابت ہے پورے قرآن میں، کوئی دکھا نہیں سکتا، اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے بھینس کی قربانی کرنا، تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے، تو آپ یہی تو مانتے ہو، آپ یہ تو مانتے نہیں ہو، نکال دیتا مجھ سے، تو آپ بھینس کی قربانی کا تو دودھ نہیں پی پاؤ گے، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ دلیل چار ہیں، آپ اس طرح سوال کیا کرو کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم دلیل چاروں میں سے کسی ایک سے دکھائیں گے، یہ ہم پر ذمہ داری، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے تب تو مشکل ہو جائے گا۔ آؤ بتاتا ہوں کیسے مشکل ہوگا۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ قرآن میں ہے، اور کئی جگہ ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، لحم کا لفظ آیا ہے، اور لحم کا معنی گوشت ہوتا ہے، تو آپ بھی تو ثابت کر دو گے کہ قرآن میں ہے کہ خنزیر کا گوشت، لیکن ہڈی بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، سمجھے آپ دھیان سے، چمڑا بھی اس کا حرام ہے، یہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو نہیں ملے گا، گوشت تو حرام ہے، حکم آ گیا، بالکل صاف صاف موجود ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، لیکن ہڈی، چمڑا، خون وغیرہ بھی حرام ہے، قرآن میں دکھاؤ، تو جو ہر بات میں کہتے ہیں نا قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، ان سے کہو کہ قرآن میں خنزیر کا جو ہڈی ہے وہ حرام ہے یا نہیں، دکھا دو آپ، نہ دوبارہ زندہ دکھا دیتے، دکھائی نہیں، اس کی تفصیل آپ کو نیچے ملے گی، کیا ملے گی؟ نیچے ملے گی۔ اسی طرح سے کتا، سب جانتے ہیں کتا
کتا دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کتا حرام ہے؟ پورا قرآن دکھا دو کہاں لکھا ہے کتا کھانا حرام کتے کا گوشت حرام. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ ہمیں دلیل قرآن سے دو. ابے سارے تم نے سمجھا ہی نہیں دلیل 4 ہیں. یہ کہہ کر کے تم اپنے آپ پر مصیبت لے رہے ہو. جب آپ کہو گے کہ ہم جو قرآن میں ہے تبھی مانیں گے تو قرآن میں کتے کے گوشت کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے. تو کیا کھاؤ گے پھر نیچے آنا پڑے اور نیچے یہ چیزیں معلوم پڑیں گی کہ ہاں کیا حلال ہے اور کیا. کیونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن میں حرام لکھا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جسے محمد رسول اللہ نے حرام بتایا ہے. تو اللہ کا حرام بھی حرام ہی ہے اور رسول اللہ کا بھی حرام کیا ہوا حرام ہی ہے. اگر تم ایک لیتے ہو دوسرا چھوڑتے ہو تو قرآن نے بتا دیا تھا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تم نے ایک لیا دوسرے کو چھوڑا گمراہی میں گئے. اور ایسی گمراہی میں بڑے لطیفے کی باتیں آگے آپ کو آئے گی جب میں درس حدیث شروع کروں گی. صرف آپ کے یہاں بنیاد بتاتے ہیں ہمارے قرآن میں دکھاؤ ہر بات میں قرآن میراث کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ فاتحہ کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ ایسا کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں. قرآن اصول کی کتاب ہے اور یہ مجمل ہے. تفسیر اس کی کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور جب دلیل 4 ہیں تو ایک کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے. اور ہمارے لوگوں کی غلطی کیا ہے بتاؤں؟ ہمارے لوگ سوال سے گھبرا جاتے ہیں. ارے حضرت اس نے کہا ہے قرآن میں دکھاؤ تو ہمیں قرآن میں ہی دکھا دو. بس یہ پاگل پن ہے. جب اللہ نے دلیل 4 رکھی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے ہم ایک کر دیں. دلیل 4 ہی ہے. عقیدے میں دلیل 4 اور مسائل میں دلیل تو چاروں میں دیکھا جائے گا. اور آگے جب مسائل آئیں گے تو آپ کو بڑے مزے آئیں گے اور اس سے آپ سمجھیں کہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں. تو ہم نے دکھایا کہ قرآن میں خنزیر کے گوشت کو حرام کہا گیا اور ہڈی چمڑا خون وغیرہ بھی اس کا حرام ہے. یہ آپ دکھا دو قرآن میں. نیچے آنا پڑے گا. ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کتے کا گوشت حرام ہے قرآن میں کہا ہے. کیسے دکھاؤ گے آپ قرآن سے؟ کہاں سے دکھاؤ گے؟ آپ کو نیچے آنا پڑے گا. نیچے آ کے دکھانا پڑے گا کہ ہاں یہ حرام ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد جو اجماع وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے معلوم پڑے گا. یہی نہیں بہت سارے مسائل اس طرح سے ہیں کہ آپ کو اور نیچے آنا پڑے گا. بلکہ ہزاروں ہزار مسائل ہیں کہ آپ کو یہاں بھی نہیں ملے گا یہاں بھی نہیں ملے گا. اجماع یا قیاس پہ آنا پڑے گا. ایسے ہی ادھر بھی آ جاؤ. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں نہیں ملے گا. آپ کو سواد اعظم اور عقل صحیح پہ آنا پڑے گا. ہر گمراہ ہونے والا جو قیامت تک گمراہ ہوگا وہ نیچے کی ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے ہوگا. اور آج تک جتنے گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی کو چھوڑ کے ہوئے ہیں. اور جو آپ کو گمراہ کرنا چاہیں گے وہ پہلے اس کا انکار کریں گے. دونوں کا نام لیں گے قرآن کا بھی لیں گے اور مگر نیچے والے کی بات کبھی نہیں کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نیچے والے کو دلیل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی اور ادھر. قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ النساء اللہ نے بڑی پیاری بات ایک آیت کے ارشاد فرمائی اور وہ آپ آیت نمبر بھی میں بتا دوں تاکہ آپ یاد کر لیں. کبھی گفتگو ہو کبھی موقع آ جائے تو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت آپ بآسانی کر سکیں. یہ آیت ہے سورہ النساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر ہے 115. آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 115. بڑی پیاری بات ہے اور انوکھی بات ہے. فرمایا قرآن نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں اس کا ترجمہ بنوعن نہیں بلکہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کے راستے سے ہٹ کر چلے یا رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں.
رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے. اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے؟ حقیقت بھی یہی ہے، جو کرے گا وہ جہنم میں. لیکن اللہ نے یہاں ایسا نہیں فرمایا، دو چیزیں رکھا. جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے. یہ سمجھنا ہے کہ یار دو چیزیں کیوں الگ الگ ہیں؟ رسول کی مخالفت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی مخالفت الگ چیز ہے، دونوں ایک ہے. اور ایک ہے تو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ آپ کو اسی میں ہزاروں سوالوں کا جواب مل جائے گا. بات بتاؤں آپ، ہر گمراہ یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کے راستے پر ہیں. کیا کہتا ہے؟ کسی کے زبان سے آج تک سنا آپ نے قادیانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا فرقہ ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، پر کے جہنم میں چلا گیا. اس کی جماعت کے لوگ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، پڑوس تو زیادہ ہی پھیلے ہیں پڑوس ملک میں. ہمارے ملک میں بھی کئی ٹی وی چینل پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے منع کرتا ہوں کہ آپ علم جو سیکھ رہے ہو یہ گوگل سے، یوٹیوب سے، ٹی وی سے مت سیکھو. آپ کو معلوم ہی نہیں کون سکھا رہا ہے، کس سے آپ سیکھ رہے ہو. خیر، ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے. تو آخر جب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں تو پرکھو گے کیسے آپ کہ واقعی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ واقعی میں رسول اللہ کے راستے پر ہے یا نہیں، کیسے پرکھو گے آپ؟ ہر کسی کا دعویٰ ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، نبی کا دعویٰ وہ کہتا ہے رسول اللہ کے راستے پر ہے. جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے راستے پر ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کا علم شیطان کی طرح ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے راستے پر ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں، آ گیا ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں آ گیا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ کے. تو پرکھو گے کیسے آپ؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. 1400 سال پہلے آپ کو طریقہ بتا کے چلا گیا. کیا؟ یہ دیکھو کہ جو رسول اللہ کے راستے سے ہٹا ہے وہ مسلمانوں کے راستے سے بھی ہٹا ہوگا، مسلمانوں کے راستے سے بھی. اور جو مسلمانوں کے راستے پر ہوگا وہ رسول اللہ کے راستے پر بھی ہوگا. تو آپ ادھر مت دیکھو، دعویٰ کرنے والے ہزاروں ملیں گے، ادھر دیکھو. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے جس راستے پر مسلمان چلے ہیں اگر اس پر چلتا ہے تو سمجھو رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ابھی آج سنا ہوں گی تقریر اور میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص ہے جاوید احمد غامدی، پڑوس اور ایک پروفیسر شاید ہے اور مقرر بھی ہے اور ادیب وغیرہ بھی شاید پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایک فکرہ ہے. اس نے کیا کہا کہ اسلام دھرم میں تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. کیسا کہا؟ اسلام میں تراویح نام کی تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، صرف 5 نمازیں ہیں. یہ جو تراویح ہے یہ مولویوں نے نکالا ہوا ہے. تراویح تو اسلام میں نماز ہی صرف 5 نماز ہے. تو آپ سوچو، میں غلط ہو سکتا ہوں کیا؟ تراویح آپ کے ہند میں لوگ پڑھتے ہیں، باقی لوگوں میں نہیں پڑھتے. اچھا، آج کے 100 سال لوگ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اس سے پہلے تراویح لوگ نہیں پڑھتے تھے. یہ سارے کے سارے جاہل تھے، یہ سب اسلام کو نہیں جانتے تھے. یہ محدثین، یہ فقہاء، یہ اولیاء، یہ بزرگان دین یہ سب جانتے ہی تراویح تو ہے ہی نہیں. جاوید غامدی کو معلوم پڑا 1400 سال کے بعد تراویح نماز ہی نہیں. تو اب بتاؤ کس کا انکار کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے. یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ کے راستے سے میں ہٹ لوگوں کو ہٹا رہا ہوں، خاموش لب و لہجے میں مسلمانوں کے طریقے سے ہٹا رہا ہے. اور جو ادھر سے ہٹا وہ خود ادھر سے، اور جو ادھر چلا وہ خود اس پہ چلنے والا ہوگا. تو ہر جماعت آپ کو مسلمانوں کے راستے سے روکے گی. تو آپ کو دلیل کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ کیا ہے، ایمان والوں کا راستہ کیا ہے. 1400 سال سے لوگ کس راستے پر چلے گئے، اسی سے اپنے ایمان کو آپ بچا سکتے. تو آج کے آپ اتنی بات یاد کر لو کہ دلیل کتنی ہے؟ 4 ہیں. عقیدے میں دلیل کتنے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 سواد اعظم، نمبر 4 عقل صحیح. عقل یہ عقیدے کی دلیل ہے. تو سوال کرنے والا جب عقیدے کی بات کر رہا ہو تو اس کو چاروں میں سے سوال کرنا چاہیے، ایک سے نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو پھر وہ غلط ہوگا. ایسے ہی شریعت میں دلیل کتنے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس.
استعمال کر رہا ہے تو دلیل کتنی ہونی چاہیے؟ 4. اگر وہ کہتا نہیں ایک میں دکھاؤ تو گویا وہ تینوں کا، اور یہ تین کس نے بتائے تھے؟ اللہ نے. یہ تین کس نے بتائے تھے؟ خود اللہ نے عقل کو دلیل بتایا اور کفار مکہ سے کہا کہ تم زمین و آسمان، چاند و سورج، دن کا نکلنا، رات کا آنا، سورج کا ڈوبنا، بارشوں کا ہونا، زمین سے سبزہ کا نکلنا، ان چیزوں پر غور کرو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو غور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل. اللہ نے کس کو دلیل بنایا؟ مکہ کے کفار کے پیش کیا تم اگر عقل سے بھی کام لوگے تو تمہارا